بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے. آواز سمجھ میں آ رہی ہے پیچھے؟ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے جو معمور تھے جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے. اس کو یوں بھی پڑھتے ہیں لوگ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اجل کہتے ہیں موت کو. اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر صفاتح بہارا. ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا پڑا رہ گیا سب یہیں ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا. بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. یہ یہاں رکا نہیں جاتا. ہم سب کی مشترک بیماری. مجھے بڑا سمجھا جائے میں سب سے اچھا نظر آؤں میں سب سے زیادہ مقبول ہو جاؤں مجھ سے سب لوگ ڈرنے لگیں میرا حکم چلنے لگے میرا دبدبا ہو میری شان سب سے زیادہ ہو. یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا. ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا. تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا.
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں تا بکے ہوش میں اپنے آ بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادئے شعر گوئی رہے گا، نہ گروی دئے شہرہ جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ایک نظم اور مجذوب صاحب نے نقل کی ہے، لکھی ہے، انہی کی ہے شاید، اس کا عنوان بھی عبرت ہی لکھا ہے۔ کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، ہوس خواہش، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے، گانا باجا مزے آ رہے ہیں، عیش کرو، جب موقع ملا ہے تو مزے لو، کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی، اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے، سنتے ہی عبرت یہ بولی ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں، تو جو قید آز کا محبوس ہے، لے گئی اخبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ گورے غریباں تو جانتے ہیں نا، سب کو جانا ہے جہاں قبرستان، لے گئی اخبارگی، یہ مائک اونچا نیچا ہو رہا ہے اس کی آواز، لے گئی اخبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا 100 طرح مایوس ہے، مرقدیں 2-3 قبریں، مرقدیں 2-3 دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کہ کاؤس ہے، پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے۔ موت سے متعلق، آخرت سے متعلق یہ چند اشعار اس لیے پڑھے کہ ہمارا ذہن متوجہ ہو کہ ہمارا اصل مسئلہ اور اصل مقصد اور اصل مشن کیا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر آدمی اپنے انداز سے زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ساتھ آزمائش کا یہ معاملہ رکھا ہے کہ خواہشات لگا دی ہیں، نفس لگایا ہے اور شیطان اس کے ساتھ میں پیچھے لگایا ہے، چونکہ یہاں جو بھیجا ہے وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بات اگر ایک کولر ادھر کا بند کر دیں کام تو چلی جائے گا، آواز ذرا ہو رہی ہے۔ یہ بات نہیں، آپ لوگ نہ بولیں، ذمہ داروں سے کہا ہے میں نے، وہ چاہیں تو میری بات ہاں چاہیے، میں تو بہت دیر سے پریشان ہوں، وہ سمجھ گئے۔ پہلے اکہرا ہی رکھو، اکہرا ہی رکھو۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں جو بھیجا ہے وہ آزمانے کے لیے بھیجا ہے، یہ بات جتنی یقینی ہے اتنی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔
ہم میں سے جس کو جتنی زندگی ملتی ہے وہ گزارتا ہے، اور گزارنے کے بعد ایک مقررہ وقت جو اللہ کی طرف سے طے ہے اور جس کا پہلے سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اس وقت پر آدمی چلا جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، جانے والا چلا جاتا ہے، رہنے والے پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ابھی کسی نے پڑھ کے سنایا، آج کل واٹس ایپ پر واہیات چیزیں بھی بہت آتی ہیں لیکن کچھ اچھی اچھی نصیحتیں بھی آتی ہیں۔ تو کسی نے پڑھ کے سنایا کہ کسی نے لکھا تھا کہ تمہارے بعد دنیا کیسی ہوگی، اگر یہ بات دیکھنا چاہو تو وہ دیکھ لو کہ جو چلے گئے ان کے بعد دنیا کیسی ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ کیا ہے، ہم میں سے ہر آدمی کو ایسی خوش فہمی ہے یا غلط فہمی ہے کہ ہمارے بغیر تو دنیا میں بڑے معاملات خراب ہو جائیں گے، ہماری تو بڑی ضرورت ہے، ہم جائیں گے تو نہ جانے کتنے لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ مگر آپ ایمانداری سے اندازہ لگا لیں کہ آپ کے سامنے کتنے بڑے بڑے آدمی دنیا سے گئے ہیں، دنیا جیسی تھی ویسے ہی چل رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اچھا آدمی جاتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، مگر یہ سمجھنا کہ ہم چلے جائیں گے تو دنیا کا کام رک جائے گا، دنیا کا نقصان ہو جائے گا، یہ خواہ کا خیال ہے۔ اصل فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی قبر میں جانے کی فکر کرے، نمبر 2 پر گھر والوں کی فکر کرے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آپ ذرا سنیں سمجھیں اس کو کہ انتقال ہو جاتا ہے، بعض جگہ چھوٹے بچے چھوڑ کر بھی باپ چلا جاتا ہے، کیا وہ بچے مر جاتے ہیں؟ آرام سے پل جاتے ہیں۔ کہیں کچھ دشواریاں ہوتی ہیں، مشکلات پیش آتی ہیں، اپنے پاس کہیں مشکلات ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ سب کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو آدمی قبر میں گیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو کس حال میں چھوڑ کے گیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل مسئلہ اپنے اعمال کا اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی کا رخ صحیح کریں، زندگی گزارنے کا یہ انداز کہ جب جس طرح جی چاہے ویسا ہم کریں، یہ مصیبت کا طریقہ ہے۔ جب یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جانا ہے اور اعمال کا بدلہ پانا ہے، تو پھر تو ذرا سوچنے کی ضرورت ہے نا۔ دنیا کی زندگی اس طرح کی ہے جیسے ایگزام کے دن ہوتے ہیں، امتحان کے دن ہوتے ہیں۔ کتنے دن امتحان ہوتا ہے، پیپر کتنے دن ہوتا ہے؟ 2 دن، 4 دن، 6 دن، 8 دن، 10 دن، اس سے زیادہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ وہ امتحان کا زمانہ ساری زندگی کے لیے فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔ جو بچے محنت کرتے ہیں ان کا مستقبل اچھا ہو جاتا ہے، جو نہیں کرتے وہ پریشان رہتے ہیں۔ جس طرح سے امتحان کے 10 دن یا 5 دن ہماری پوری زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اس سے زیادہ، اس سے کہیں زیادہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کم ہے۔ قرآن کریم میں یہ بات اس انداز سے سمجھائی اللہ تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن جب سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں تو گفتگو چلے گی کہ بھائی دنیا میں کتنا رہ کے آئے؟ تو ایک آدمی کہے گا کہ بھائی دنیا میں تو ایسا لگتا ہے بس 8-10 دن رہ کے آئے، 10 دن رہ کر آئے۔ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، کیوں کہے گا وہ؟ سب کو پتا ہے کہ دنیا میں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال رہ کر آئے، مگر قیامت کے میدان میں وہاں کی جو پریشانیاں ہوں گی وہ اتنی مشکل ہوں گی کہ ان کے سامنے
دنیا کی زندگی ایسی لگے گی بہت چھوٹی زندگی تھی، جلدی سے آ گئے۔ وہ کہے گا 10 دن رہ کر آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ جو کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ درست بات کرنے والا یوں کہے گا 1 دن رہ کے آئے ہو، 10 دن نہیں، دنیا میں 1 دن رہ کے آئے ہو۔ دنیا کی 100 سال کی زندگی قیامت کی پریشانیوں کے سامنے 1 دن معلوم ہوگی۔ اب آپ اندازہ کریں اس 1 دن کے لیے آدمی کیا کیا کر رہا ہے۔ ایک کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ سابقہ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک بڑھیا گئی اور اس نے ان سے کہا دعا کریے میرے بچوں کی عمر میں برکت ہو جائے، میرے بچے کم عمر پا رہے ہیں، جلدی مر جاتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کتنی عمر ہوتی ہے؟ پہلے کوئی 100 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 90 سال کا، کوئی 80 سال کا۔ یہ کم عمر تھی۔ اس زمانے میں دونوں طرح کی عمریں تھیں، لمبی عمریں بھی تھیں، چھوٹی بھی تھیں۔ تو اس نے یہ دعا کرنے کے لیے کہا، تو ان پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہا، فرمایا کہ تمہیں تو یہ عمر کم لگ رہی ہے، 100 سال 80 سال۔ آخر زمانے میں ایک امت ایسی آئے گی جن کی ساری عمر ہی 60 سے 70 سال کے بیچ ہوگی۔ علماء کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر کا اوسط بتایا ہے 60 سے 70، یعنی عمومی عمر یہی ہے۔ جب بڑھیا نے سنا کہ 60 سے 70 سال عمر ہوگی تو اس بڑھیا نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ لوگ رہنے کے لیے گھر بھی بنایا کریں گے؟ دنیا میں 60-70 سال جن لوگوں کو رہنا ہوگا تو وہ رہنے کے لیے گھر بھی بنایا کریں گے۔ اب آپ غور کریں کہ کیا تصور ہے زندگی کا اور ہم لوگوں کا کیا تصور ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر نہ بنائیں، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوشش کرے آدمی اپنا گھر بنانے کی، لیکن دنیا کے گھر بنانے کے لیے آخرت کا گھر اجاڑنے کی کوشش نہ کرے۔ ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے، کیا ہے؟ قرآن کریم میں انسانوں کے 2 مزاج بتائے گئے ہیں، ایک دنیا کو چاہنے والا مزاج، ایک آخرت کو چاہنے والا مزاج۔ چاہنے کا مطلب خالی ویسے ہی محبت کرنا نہیں، دنیا سے محبت کرنا بھی بدترین بات ہے، لیکن جیسے پیسے سے محبت ہوتی ہے، اکثر کو ہوتی ہے، سبھی کو ہوتی ہے، اکثر کیا سبھی کو اچھے لگتے ہیں پیسے، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کو مقصد بنانا۔ 2 ذہن ہیں، 2 سوچ ہیں، ایک ہے دنیا کو مقصد بنانے والی، ایک ہے آخرت کو مقصد بنانے والی۔ مقصد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، جس آدمی کا جو مقصد ہوتا ہے اس مقصد کے سامنے دوسری چیزوں کو وہ اہمیت نہیں دیتا۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کو جیسے فرض کر لیں، اب تو دلی میں ہی بیٹھے ہیں، ایئرپورٹ جانا ہے، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے چل دیے ایئرپورٹ، آدھے راستے پر جا کر گاڑی خراب ہو گئی اور ڈرائیور نے کہا دیر لگے گی ٹھیک ہونے میں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا دوسری سواری لے کے نکل جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی مقصد نہیں ہے، وقت پہ پہنچنا مقصد ہے۔ جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے آدمی کے سامنے۔ اب جس آدمی کا مقصد دنیا ہے وہ کیا کرے گا؟ اسے پیسہ کمانے کا ایک موقع ملا اور وہ پیسہ کمانے کا راستہ ناجائز ہے، مفتی صاحب بتا رہے ہیں ناجائز ہے، مگر وہ کہے گا میاں پیسہ ہاتھ آ رہا ہے، اچھا راستہ ہے، ذرا آسانی سے مل رہا ہے، کس چکر میں پڑے، دیکھا جائے گا جب ہوگا۔ دنیا کا پیسہ اس نے کما لیا، آخرت
پیچھے چلی گئی. کیوں؟ مقصد دنیا ہے. ایک آدمی وہ ہے جس کا مقصد آخرت ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں جو کام، وہ مجھے کہیں آخرت میں تو نقصان نہیں پہنچائے گا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ ان کو جو ہے تھانہ بھون سے کانپور جانا تھا، اور ان کے پاس جو سامان تھا وہ سامان ٹکٹ کے ساتھ جتنا سامان لے جانا الاؤڈ ہے اس سے زیادہ تھا. تو حضرت نے اس کا محصول بنوانے کی کوشش کی، تلوایا اس کو. تو جو چیکر تھا اس نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، اس کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ساتھ جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے آپ کو ہم جانتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا بھائی تم کہاں تک جاؤ گے؟ کہا غازی آباد تک. تو حضرت نے فرمایا مجھے غازی آباد سے آگے بھی جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ کانپور جانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس اگلی گاڑی والے گارڈ سے بھی کہہ دیں گے، وہ بھی آپ کا خیال رکھے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے. تو اس نے کہا اس سے آگے کہاں جانا ہے، آپ کو تو کانپور ہی جانا ہے، ٹکٹ آپ کا کانپور تک کا ہی ہے. تو فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ کے ہاں بھی جانا ہے، آخرت میں بھی جانا ہے، وہاں جا کر حساب دینا ہے. بس یہ جو مزاج ہے، دنیا مقصد ہے یا آخرت مقصد ہے، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا. اور یہ طے کرنے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ کر بہت ڈر بھی لگتا ہے، عبرت بھی ہوتی ہے. باری تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، من کان یرید العاجلۃ، ان کو ہم دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں. عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، دے دیتے ہیں جو چاہتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے اللہ سے مجھے دنیا میں چاہیے بس، اللہ میں کہیں گے ٹھیک ہے ہم دنیا میں دیں گے، مگر تم نے آرڈر کر دیا اور ہم نے دے دیا، ایسا نہیں ہے. اب بھی ہماری مرضی چلے گی، جس کو دینا چاہیں گے اور جتنا دینا چاہیں گے اتنا دیں گے. آگے فرماتے ہیں ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم مقرر کر دی. یصلاھا مذموما مدحورا، جس میں وہ داخل ہوگا گویا قابل مذمت ہو کر اوندھے منہ داخل ہوگا. آپ ذرا بتائیں، اگلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت کو چاہتے ہیں. ان کے بارے میں یہ ہے کہ جو آخرت کو چاہے اور آخرت کے لیے صحیح طریقے سے کوشش کرے تو اس کی کوشش کو ہم کامیاب کرتے ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن میں صاف لفظوں میں جہنم مقرر کر دی ہم نے، یہ بات اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے کہیں گے یا کافروں کے لیے؟ بتائیں. جہنم مقرر کر دی، بھائی مسلمانوں کے لیے کرا رہے ہو یار اللہ کے بندے. تم بھی وہی ہو گئے روڑکی والے امام جو آج ہی سنایا تھا میں نے جمعے میں لطیفہ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روڑکی کی ایک مسجد میں جمعے سے پہلے امام صاحب بیان کر رہے تھے، اور مسجد کا چھت والا حصہ چھوٹا تھا، کھلا حصہ زیادہ تھا، صحن بڑا تھا، اور دھوپ ہو رہی تھی، گرمی تھی بہت. تو باہر بیچارے لوگ دھوپ میں بیٹھے تھے. اب جب خطبے کا وقت جب تک نہ ہو اس وقت تک تو انتظار کرتے ہیں امام صاحب چاہے جو کہہ لیں، لیکن خطبے کا وقت ہونے کے بعد دھوپ میں بیٹھے ہیں لوگ تو پریشانی ہوگی. اب کچھ دیر تو انتظار کیا، لیکن جب 10-5 منٹ گزر گئے تو پیچھے سے 2 آدمی کھڑے ہوئے دھوپ میں، اور انہوں نے کہا امام صاحب جلدی ختم کرو، دھوپ ہو رہی ہے، گرمی لگ رہی. تو امام صاحب بھی کوئی پورے ہی عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ ابے کمبختو، جب تم سے یہ دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی تو دوزخ میں کیسے رہو گے؟ جیسے مسجد میں جو آئے ہیں دوزخی میں جانے کے لیے آئے ہیں، تو وہ آدمی سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ دوزخ میں جائیے تو، ہم تو جنت میں جائیں گے. تو دوزخ کا فیصلہ جعلنا لہ جہنم، فیصلے کا اعلان کر دیا
یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ کافروں کے لیے ہو سکتا ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا، یعنی فیصلہ بالکل۔ اب آپ دیکھیں، جو دنیا کو چاہتا ہے ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اور پھر اس کے لیے جہنم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چاہنا کافروں کی سوچ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ دنیا کو مقصد بنانا۔ وجہ ظاہر ہے کہ کافر جو آدمی ہے آخرت پر اس کا یقین نہیں ہے، لہٰذا وہ تو دنیا ہی میں پانا چاہتا ہے جو کچھ بھی اس کو ملنا ہے۔ لیکن مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہو سکتی، مسلمان کی سوچ تو آخرت والی ہوگی۔ اب ہم ذرا سا اپنے حالات پر غور کر رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں، 90% حالات، کم سے کم 90%، بہت احترام کر رہا ہوں اپنا بھی اور آپ کا بھی، ورنہ اس سے زیادہ، 90% ہم لوگوں کے اعمال، ہماری باتیں، ہمارے معاملات، ہمارا کمانا، ہمارا خرچ کرنا، ہمارا انسانوں کے ساتھ برتاؤ، ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بتائیں کیا پتہ چل رہا ہے، آخرت مقصد ہے یا دنیا مقصد ہے؟ ہمارے عمل سے کیا پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، دماغ میں ہمارے وہی ہے کہ اللہ میاں سے ہم چھوٹی موٹی جنت نہیں مانگتے، جب مانگتے ہیں جنت الفردوس ہی مانگتے ہیں، حضور نے بتا رکھا ہے سب کو جنت الفردوس چاہیے، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی۔ لیکن سوال ہے عمل کا۔ عمل کے نمبر پر آ کر پتہ چلتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کے اکثر معاملات یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا مقصد ہے، آخرت مقصد نہیں ہے۔ مجھے بتائیں ایمانداری سے، مسلمان سخت لہجہ اختیار کرنے کو جی نہیں چاہتا، تکلیف کی انتہا ہو گئی ہے۔ ان حالات میں بھی جب چاروں طرف سے مصیبتوں کی بارش ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی آمدنی سے حرام کو ختم کیا ہے؟ پہلے سے چل رہا تھا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ طے کیا کہ اب جو حرام پیسہ آ رہا تھا اسے روکنا ہے۔ مجھے بتاؤ کتنے ہیں؟ الٹا ہے، مجھے معلوم ہے الٹا ہو رہا ہے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں، غریب ہیں، پیسہ کم ہے، سودی قرضے لے رہے ہیں۔ نہیں لے رہے، گھروں میں آ کر عورتوں کو قرضے دے کر نہیں جا رہے، وہ راز نہ فاش کرائیے، مگر راز کہاں ہے تو سب کو پتہ ہے۔ اور جہاں جہاں ہم رہتے ہیں، ایک علاقے کی بات نہیں کر رہا میں، ہندوستان میں بہت سی جگہ، ایسا نہیں کہ میں ہر جگہ گیا، لیکن جہاں بھی گیا اور میں نے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی تو یہ ضرور پتہ چلا کہ سودی قرضے میں دبے ہوئے ہیں۔ اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں باقاعدہ سودی قرضے دینے والے روزانہ گھروں پر آ کر قرضے دے رہے ہیں، عورتوں کو ممبر بنا رکھا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کی عورت کو آ کے قرضہ کیوں دے رہا ہے کوئی؟ کیا اس کو آپ کے گھر کے حالات اچھے کرنے سے دلچسپی ہے یا اپنا پیسہ بڑھانا ہے اس کو؟ اور آپ کی خون پسینے کی کمائی سے وہ اپنا پیسہ بڑھا رہا ہے، یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ اور اس سے زیادہ ڈوب مرنے کی بات یہ ہے کہ جن مسلمانوں کے پاس پیسہ ہے ان میں سے بعض بدبخت سود پر قرضے دیتے بھی ہیں، یعنی اپنے مسلمان بھائی کو قرضہ لے کر اس کا خون بھی چوستے ہیں، 10,000 دے کر 12,000 لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہو رہا کیا؟ کیوں ہو رہا ہے آخر یہ؟ ایمان کہاں ہے؟ ایمان کے ساتھ سودی قرضے گھروں کے اندر اور کاروباروں کے اندر چل رہے ہیں، اس کا مطلب مجھے بتا دیں آپ کیا ہے؟ سوائے اس کے کوئی اور مطلب نہیں ہے کہ دنیا ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمانوں کے ان حالات میں، مشکل حالات میں، ایمانداری سے بتائیں، جو لوگ کسی بھی اعتبار سے ظلم کر رہے تھے انہوں نے ظلم کرنا چھوڑ دیا۔ کون کون ظلم کر رہا ہے اگر یہ کھولا جائے گا تو مصیبت آئے گی۔
لیکن سمجھ لیں گھروں میں بھی ظلم ہو رہا ہے، جس کا جہاں موقع بیٹھ رہا ہے۔ یعنی اگر شوہر طاقتور ہے اور مزاج اس کا اچھا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو بیوی کو ستا رہا ہے، روزانہ ظلم کرتا ہے اور بیوی دب رہی ہے۔ کیا بہت سارے گھروں میں ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ اور ہمارے دو پیمانے ہیں، اگر ہم شوہر اور ہماری بیوی کا مسئلہ ہے تب تو ہمیں ذرا یہ بات زیادہ پسند نہیں آ رہی، لیکن کیا ہماری بیٹیوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کے ساتھ داماد ظلم نہیں کر رہے ہیں؟ آسانی کے ساتھ اقرار کرتا ہے آدمی، کیوں ہو رہا ہے ظلم؟ اور کتنے ہی گھر ایسے بھی ہیں جہاں بیوی ظلم کر رہی ہے، وہ طاقتور ہے، شوہر کو نچا رکھا ہے اس نے۔ کتنے ہی گھر ایسے ہیں جہاں آپس میں بگاڑ ہوتا ہے اور ایک فریق مثلا لڑکے والے یہ بات کہہ دیتے ہیں ہم طلاق نہیں دیں گے، لٹکا کے رکھیں گے، اور پولیس سے ان کا معاملہ ہوتا ہے، لڑکی والے کیس بھی نہیں کر سکتے۔ بتائیے مجھے یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہمارے اعمال ہیں۔ اور تھوڑی سی بات نماز کی بھی کر لیں تو کیسا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سال بھی اور کسی قدر اس سال بھی اپنی بے نیازی کا نمونہ دکھایا۔ اللہ میں نے دکھا دیا ہماری مسجدوں میں نمازیں بند ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ میرے لیے مسجدوں میں سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہو تو بھی میں اللہ ہی رہوں گا، تو بھی میری وہی طاقت رہے گی، مگر تم پریشان ہو جاؤ گے، تم برکتوں سے محروم ہو جاؤ گے، تم مصیبت میں آ جاؤ گے۔ یہ دکھایا اللہ نے۔ در پہ سجدے کی اجازت کو غنیمت جانو، اس نے حق یہ بھی اگر چھین لیا کیا ہوگا؟ چھین کے دکھا دیا نا۔ جو پکے نمازی تھے رویا کرتے تھے کہ مسجد میں جانا نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ کیا اللہ کی مرضی کے بغیر ہو سکتا تھا ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ تم نمازی بننے کی کوشش کر لو، مگر آپ مجھے بتائیں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کتنے نمازی بڑھے آپ کی مسجدوں میں؟ ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ کچھ گھٹ گئے، وہ گھروں پہ پڑھنے لگے تھے، پھر مسجد میں آنے کی عادت نہیں رہی، اور نہ مسجد میں پڑھی نہ گھر میں۔ ایسا ہوا ہے۔ کیا ہے آخر یہ؟ غور کریں، گناہوں کی بات لیں، جو اعمال ہیں ہمارے، جو سچائی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بات زوردار طریقے سے تقریر کر کے چلے جائیں، اصل مقصد تو بدلنا ہے اندر سے اپنے آپ کو۔ تو اس لیے قریدنا پڑے گا بیماری کہاں ہے۔ مجھے بتائیں بڑی تعداد میں مسلمان نشے کے عادی نہیں ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ شراب کی دکانوں پر تو جو بھی ہو وہاں بھی مسلمان لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور جو چھوٹے سائز کے نشے چل رہے ہیں اسمیک وغیرہ، ان کے بیچنے اور خریدنے میں مسلمان آگے نہیں ہیں۔ جوانیاں تباہ ہو رہی ہیں، گھر برباد ہو رہے ہیں۔ مجھے جو معلوم ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنا ہے اس سے کم ہی معلوم ہے، لیکن جو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ بعضی بستیاں مسلمانوں کی، بعض گاؤں ایسے ہیں، میرے جاننے والوں میں ایک گاؤں ہے ہریانہ میں، وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ ہریانہ صوبہ اتنا بڑا ہے، اس میں کی تجارت میں یہ گاؤں دوسرے نمبر پر ہے۔ 80% لوگ اس میں بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں۔ اور بعض باتیں تو ایسی ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے گھن آتی ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ وہاں تو دھواں چھوڑنے کے 100-200 روپے لے لیتے ہیں۔ ان کا دھواں چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پتہ چلا کہ ایک آدمی کے پاس اس میں خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، ایک آدمی کے پاس اس کی سگریٹ موجود ہے، تو وہ سگریٹ
کا کش لے اور دھواں اس کے منہ میں چھوڑ دے، اس بدبخت کو کچھ تسکین ہو جائے تو یہ بدبخت 100 روپے 200 روپے دے دیتا ہے، دھواں خرید رہا ہے 100-200 روپے۔ یہ ہو رہا ہے، یہ گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہیں، فرضی باتیں نہیں ہیں۔ تو سود اللہ کی لعنت، شراب اللہ کی لعنت، اور ہمارے مسلمان بھائی کر رہے ہیں یہ دونوں کام، پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ اور بھی کتنے گناہ ہیں، آوارہ گردیوں میں ہم لوگ کم ہیں؟ سوچیں ذرا، جبکہ حالات کا تقاضا یہ تھا، آخرت کے ڈر سے نہیں، اگر دنیا کے حالات کے ڈر سے سنبھلنا چاہتے تو سنبھل جانا چاہیے تھا۔ پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، مگر ہم ٹھیک ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ حالات بہت خراب ہیں، فقط ہماری سوچ خراب ہے، آخرت کی فکر ہمیں نہیں ہے، ہم بس دنیا۔ اچھا، بچوں کا معاملہ جو ہے، جو بچے بگڑ رہے ہیں ان کو ماں باپ، یہ تو نہیں کہنا چاہیے ماں باپ بگاڑ رہے ہیں، مگر یہ کہنے میں حرج نہیں ہے کہ ماں باپ کی غفلت بگاڑ رہی ہے۔ یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی آدمی کو نیک بنانا چاہیں تو شیطانوں کے درمیان بھی بنا سکتے ہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے، مگر دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جیسی محنت ہوتی ہے ویسا نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، بے تکلف میں بات کرنا چاہتا ہوں، ویسے آپ کی مسجد میں پہلی بار آیا ہوں، مگر اس علاقے کو میں 35 سال سے جانتا ہوں۔ میں ابھی بتا رہا تھا کہ سن 85 سے میرا مصطفیٰ آباد میں آنا جانا ہے، جب کھیت بھی باقی تھے یہاں، جب سے دیکھا ہے میں نے، مجھے پتہ ہے یہاں کی آبادی میں کہاں کے لوگ ہیں، کہاں کے لوگ ہیں۔ ایک بات پوچھیں، اس وقت تو ماشاءاللہ مغرب بعد کا وقت ہے تو جوانوں کی بھی ایک تعداد ہے، چلیے آپ سے نہیں پوچھتا، میں قصہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے عشاء کی نماز کے بعد بیان کیا، اب ظاہر ہے کہ مسجد میں بیان ہوا، نمازی لوگ ہوں گے سامنے، میں نے ان سے کہا 100-200 لوگ ہوں گے، میں نے کہا بھائی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مسجد میں ہیں، نماز بھی پڑھی ہے اور صاحب بیان سن رہے ہیں، مگر آپ ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دیں، کیا آپ میں سے اکثر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ اس وقت جب کہ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، آپ کا وہ بیٹا جو 15 سال سے 25 سال کے درمیان کا ہے، 16 سال کا لڑکا، 17 سال کا، 20 سال کا، 22 سال کا، وہ لڑکا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ اکثر لوگوں نے سر ہلایا کہ نہیں بتا سکتے۔ بتائیے، یہی سب جگہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ ماں باپ کو پتہ ہے بیٹا کہاں ہے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا ماں باپ نے بگاڑ کے راستے پہ ڈالا، اور کیسے ڈالا میں بتاتا ہوں تاکہ آئندہ کچھ لوگ عمل کر لیں۔ بنیادی طور پر بچہ بری صحبت سے بگڑتا ہے، اور بری صحبت گھر میں نہیں ملتی، باہر ملتی ہے۔ گھر کے اندر تو باپ ہے، ماں ہے، بہن بھائی ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ بری صحبت باہر ہے۔ اب آج کل موبائل کو بھی کہہ سکتے ہیں، انٹرنیٹ کی وجہ سے مصیبتیں آ رہی ہیں، وہ ایک مستقل مسئلہ ہے، لیکن اس کا نقصان بھی تبھی زیادہ ہوتا ہے جب باہر کی دوستی زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیں کہ کتنے ماں باپ ہیں جو بچپن سے اپنے بچوں کو گھر میں روکنے کی پابندی کریں، فرصت ہی نہیں ہے، نہ فکر ہے۔ ماں باپ کا حال تو عجیب ہے، بلکہ ماں کو چھوڑو، باپ کا حال، باپ صاحب جو ہیں، والد صاحب جو ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ وہ 4 پیسے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں چونکہ پیسہ کما کر لا رہا ہوں، لہٰذا میں نے اپنے حصے کی ساری ذمہ داریاں پوری کر دی، میرا احسان ہے کہ میں گھر والوں کے لیے کما رہا ہوں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، اندر اندر یہ سوچ ہے یا نہیں؟ عام طور پر ہے نا؟ آدمی یہ سمجھ رہا ہے میں کما رہا ہوں، میں محنت کر رہا ہوں، میں صبح کو نکلتا ہوں، رات کو آتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، اور میں کیا کروں؟
تو کیا ایمانداری سے بتائیں ذمہ داری بس اتنی ہی ہے؟ روٹی کھلانے کی ذمہ داری ہے بس؟ یا یوں کہیے کہ دنیا کی ضرورتیں پوری کرنے ہی کی ذمہ داری ہے، آخرت میں جہنم سے بچانے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا خیال ہے؟ بہت سی جگہ تو ایسا رواج ہے، کام بھی نہیں کرتے یا کم کرتے ہیں۔ میں کوئی غلط بات ہو تو آپ مجھے بتا دیں، غلط ہو رہی ہے۔ کسان لوگوں کے یہاں دیکھتا ہوں، اور آپ میں بہت سے لوگ کسان پس منظر رکھتے ہیں، اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسان والا ہے، تو آپ کو پتہ ہوگا اس بات کا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صبح کو نہا دھو کے کپڑے پہن کے نکل جاتے ہیں چوپالوں اور بیٹھکوں پر بیٹھنے کے لیے، اور ان کی جو گھر والی ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتی ہے، جانوروں کی جگہ کو صاف کرتی ہے، گوبر جنگل پہنچاتی ہے، دودھ نکالتی ہے، پھر سارے گھر والوں کے لیے ناشتہ بشکل کھانا بناتی ہے اور سب کو کھلاتی ہے، اس کے بعد گھر کی صفائی اور سب تیاریاں کرتی ہے۔ اور شوہر صاحب جو ہیں ان کا یہ احسان ہے کہ وہ شوہر ہیں، وہ زمین کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کرنا کچھ نہیں ہے ان کو۔ مجھے ایسے لوگ نظر آتے ہیں اور ایسی عورتیں نظر، اسے چھوڑ دیجیے، ایسے لوگ ایسے ہی عورتیں نظر آتی ہیں کام کرتی ہوئی، دیہاتوں میں کبھی جانا ہوتا ہے، بوجھ لے کر جا رہی ہے عورت، اور شوہر جو ہے وہ بیڑی پی رہا ہے بیٹھا ہوا، جی چاہتا ہے کہ ڈنڈے سے ان کی پٹائی کرو۔ نقصان کر رہے ہیں اپنا بھی اور اس پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اپنے حصے کے کاموں کو سمجھیے۔ بچوں کے بارے میں بات کر رہا تھا، اتنی بات گرہ میں باندھ لیں کہ بچپن سے بچے کو عادت ڈالیں کہ وہ دروازے سے باہر قدم نکالنے کے لیے آپ سے یا اپنی ماں سے اجازت لے، یہ عادت ڈال دیں۔ بچپن سے ڈالیں گے تو عادت پڑ جائے گی، وہ یہی سمجھے گا کہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ میں یہ بات آپ سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے 5-6 سال والے بچے، 7-8 سال والے بچے، 10 سال والے بچے اس وقت کہاں کھیل رہے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ گھر میں ہیں یا گلی میں؟ بتاؤ ایمانداری سے، کچھ پتہ نہیں کہاں ہے۔ یہی عادت آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، بچہ جوان ہونے لگتا ہے، اور جب وہ جوان ہو جاتا ہے تو یہی صحبت اس کو خراب کر دیتی ہے۔ اب آپ پریشان ہوتے ہیں کہ صاحب بچہ بگڑ گیا، بچے نے پڑھنا چھوڑ دیا، بچے نے نشہ کرنا شروع کر دیا، بچے نے فلاں کام شروع کر دیا، اب آپ پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اپنے حصے کا کام آپ نے نہیں کیا۔ میں بات کو سمیٹتا ہوں، بات تو یہ ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہمارے مزاج میں غفلت اور ہمارے مزاج میں غیر ذمہ داری اور آخرت کی فکر نہ ہونا، اللہ کا ڈر نہ ہونا، یہ ہماری مصیبت ہے۔ اللہ کا ڈر نہ ہونے کی ایک آسان سی مثال، بلکہ یہ سخت بات ہے، اللہ کا ڈر کم ہونے کی مثال، کم ہونے کا لفظ بول لیں، یہ ہے یہی ہے، میں یہی کہنے جا رہا تھا، وہ ابھی پیش آ گیا قصہ۔ چلیے وہ تو چوہیا تھی یا کیا چیز تھی، چھپکلی تھی، اس پر تو کچھ نہ کچھ بہت سے لوگ ڈر بھی سکتے ہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، مسجد میں اگر موقع ہو، کوئی بات ہو جائے تو بے تکلف بات کرتے ہیں۔ بتائیے آپ کے یہاں ہوتی ہے یا نہیں؟ جمعے کے دن تکبیر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ باہر والوں کو اندر بلانے کے لیے آوازیں آتی رہتی ہیں یا نہیں آتی؟ بتائیے، آتی رہتی ہیں نا۔ ابھی جب میں نے کہا تھا کولر بند کر دیں تو چند لوگوں نے بولنا شروع کر دیا تھا نا۔ مجھے بتائیے، کولر وہاں رکھا ہے، میں نے بند کرنے کے لیے کہا ہے، اور جس سے کہا ہے وہ سمجھ رہا ہے، ظاہر ہے وہ مسجد کا ذمہ دار ہوگا، یا مؤذن صاحب ہوں گے، یا امام صاحب ہوں گے، یا جس سے وہ کہیں، ایک آدمی کافی ہے اس کام کے لیے۔ یہ بیچ میں سے لوگ کیوں بول رہے تھے؟ اور یہ تو چھوٹی سی بات تھی اور بہت ہلکی سی آواز تھی، آپ کہیں گے پتہ بھی نہیں چلا، پتہ نہیں کیوں ان کے دماغ پر اتنا اثر ہوا۔ مجھے معلوم ہے
مسجد میں بلند آواز سے بولنا، آواز بلند کرنا ان چیزوں میں سے ہے جن کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہ حدیث میں ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کی مسجد میں آوازیں بلند ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ جہاں جہاں کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہوتی ہیں نا؟ آپ لوگ خود کرتے ہیں، توبہ کر لیں، طے کر لیں، آج نہیں بولیں گے۔ میں ایک جگہ ایک مسجد میں نکاح پڑھا رہا تھا، نکاح پڑھانے کے بعد دعا کر کے جیسے ہی فارغ ہوا تو چھوارے منگانے کا مسئلہ تھا یا کیا تھا، 3 آدمیوں نے بہت زور زور سے بولنا شروع کر دیا اور ہلکی آواز سے سب نے شروع کر دیا بولنا۔ اتنی تکلیف ہوئی کہ عام عادت کے خلاف بالکل میں کھڑا ہو گیا اور میں نے ڈانٹا، باقاعدہ ڈانٹا۔ 2 آدمیوں کو تو مخاطب کر کے ڈانٹا کہ چپ ہو کے بیٹھو۔ اب جب ایسے ڈانٹا تو وہ ذرا سا وہ ہو گئے، شرمندہ بھی ہو گئے اور چپ بھی ہوئے۔ پھر میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ توبہ نہیں کریں گے تو میں آپ کی مسجد میں، ظہر کا وقت تھا، ظہر بھی نہیں پڑھوں گا، اگلے گاؤں میں جا کے پڑھ لوں گا اور کھانا بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ میری طرف سے احتجاج ہوگا۔ میں اس مصیبت میں شریک نہیں ہونا چاہتا کہ مسجد میں آوازیں بلند ہو رہی ہوں اور میں بیٹھا ہوں۔ یہ ایک مثال ہے۔ مسجد میں آئے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں ایسے ہی آنا چاہیے نا جیسے اللہ کا گھر ہونا چاہیے، جیسے اس کا مقام ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے کہ بے تکلف بات کریں۔ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال ہے کہ اگر امام صاحب سے کوئی بات کرنی ہے تو وہاں کھڑے ہوئے صاحب بھی آواز دیں گے، بلائیں گے امام صاحب کو، مول صاحب ادھر آئیو۔ نہیں ہوتا ایسا؟ یہی ہوتا ہے نا؟ مجھے بتائیں کیا حق ہے اس بات کا؟ اس میں 2 گناہ ایک ساتھ ہیں۔ ایک تو امام کی توہین کر رہے ہیں آپ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام کو تکبر کرنا چاہیے، نہیں، امام کو اپنی جگہ اپنے آپ کو ایک بندہ ہی سمجھنا ہے، مگر آپ کو امام کا احترام کرنا ہے۔ دوسرا گناہ، مسجد میں بلند آواز سے بول رہے ہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، اسی زمانے میں برتا ہے کہ مسجد اکیلے آدمی نے بنائی، مسجد کی آمدنی کے لیے ذریعہ اکیلے آدمی نے بنایا، مالک ہے گویا وہ۔ آج کل کی زبان میں اگر کہیں گے مسجد کا مالک، لیکن اس کا طریقہ امام صاحب کے ساتھ یہ تھا کہ امام صاحب نے بتایا کہ کبھی بھی ضرورت ہوئی تو ایسا نہیں کہ وہ وہاں بیٹھے ہوں متولی صاحب، وہ ارب پتی آدمی جس نے اپنے پیسے سے مسجد بنائی، وہ وہاں بیٹھا ہو اور امام صاحب کو اشارے سے اپنے پاس بلا لے، ایسا کبھی نہیں کیا۔ اگر بات کرنی ہوئی محراب میں جا کر امام صاحب سے بات کی، اور اگر اپنے گھر سے بات کر رہے ہیں تو فون پر کہا کہ میں مسجد کے آفس میں آ رہا ہوں، آپ ذرا آفس میں آ جائیں بات کرنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے یہاں تو عجیب آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ بڑی سے بڑی مسجد میں ایک امام ہوگا، ایک مؤذن ہوگا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں کتنے لوگ ہیں بھائی؟ 2 ہی ہیں نا؟ ہاں ماشاءاللہ، یہ تو شریعت میں آیا ہے نا۔ ساری چیزوں میں فضول خرچی کر سکتے ہیں، مسجد میں اگر ایک آدمی اور رکھ لیا تو اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے، چونکہ جیب سے اللہ کی راہ میں پیسے دینے پڑیں گے۔ معاف کیجیے مجھے، میں بے تکلف بات کرنے کے لیے کہہ رہا تھا، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ پورے علاقے کا ہمارے حال ہے، یہ آپ کی مسجد کا نہیں ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ پورے علاقے کا۔ علاقے کا مطلب مصطفی آباد نہیں، دہلی نہیں، پورا مغربی یو پی اور بلکہ پورے یو پی کا علاقہ۔ جنوبی ہندوستان میں جا کر دیکھو، کرناٹک میں دیکھو، تمل ناڈو میں دیکھو، ایک ایک مسجد کے لیے 5 6 ملازم رکھتے ہیں۔ امام اور نائب امام ضرور ہوگا ہمیشہ۔ امام کو کبھی بھی کوئی کام پڑے، نائب امام موجود ہے نماز پڑھانے کے لیے۔ مؤذن الگ ہوگا، مسجد کا خادم الگ ہوگا، صفائی کرنے والا الگ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو عظمت ہی نہیں ہے۔ عظمت نہ ہونے میں اس کا بھی دخل ہے کہ صفائی بھی مؤذن صاحب کے حصے میں ہے۔ اور مجھے بات سمیٹنی چاہیے، دیر ہو رہی ہے، لیکن ایک بات یاد آ گئی، مسجد میں کی تھی میں نے۔ ایک مسجد میں گیا میں، اچانک ظہر کا وقت تھا تو مجھے امام صاحب نے کہا کہ نماز کے بعد کچھ بیان کر دو۔ میں نے کہا بھائی میں تو آگے جا رہا ہوں، تقاضا ہے، لیکن
بیان کرنے کو کہہ رہے ہیں، ثواب ملے گا، 5 منٹ بیان کر دوں گا۔ میں نے کہا، چنانچہ انہوں نے لوگوں کو کہا کہ یہ آیا ہوا ہے، رک جاؤ۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر کہا میں 5 منٹ بیان کروں گا، 2 باتیں کروں گا، ایک بات سناؤں گا اور ایک بات جو میرے سامنے مجھے ہی پیش آئی وہ کہوں گا۔ سنانے والی بات تو یہ کہی میں نے کہ راستے میں گاڑی میں فلاں مولانا صاحب میرے ساتھ تھے، یہ کیرانے کی بات ہے، مولانا تھے نا ابھی کیرانے والے، کیرانے کی بات ہے۔ میں نے کہا کہ فلاں مولانا میرے ساتھ تھے، میں نے ان سے پوچھا فلاں خاندان کا کیا حال ہے، تو انہوں نے بتایا کہ باپ کا انتقال ہو گیا اور بیٹوں نے 40 بیگھے شاید زمین تھی ساری بیچ دی۔ میں نے کہا بیچنے کے بعد کیا کیا، اس رقم کا کیا کیا؟ اصل یہ سوال ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور یہ بھی سوچئے گا کہ اکثر مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ ہم خامخواہ تباہ نہیں ہو رہے ہیں، سارا کام بی جے پی والے نہیں کر رہے، کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ اپنے کام خراب کرنے کا قصہ جو ہے نا وہ سب RSS کے کھاتے میں مت ڈالیے، کچھ ہم بھی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کیا کیا زمین بیچ کر؟ کہنے کہ شادی بیاہ کر لیا، ختم کر دیا پیسہ۔ میں نے کہا سنو، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کر رکھی ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیسی کیسی رہنمائی ہے۔ حدیث میں موجود ہے جو جائیداد بیچی جائے اور پھر جائیداد ہی نہ خریدی جائے اس میں برکت نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مشکات میں موجود ہے حدیث۔ اگر جائیداد بیچو تو فوراً جائیداد خرید لو ورنہ برکت نہیں ہوگی۔ خود ہی آگ لگا رہے ہیں اپنے پیسے میں۔ لوگوں کو حیرت ہو گئی کہ اچھا یہ بھی حدیث میں ہے؟ جی ہاں یہ بھی حدیث میں ہے، بیچنے اور خریدنے کی برکتیں بھی بتائی گئی ہیں۔ میں نے کہا یہ تو ایک سنایا میں نے۔ ایک یہ ہوا کہ نماز سے پہلے، یہاں کی بات نہیں وہیں کی، نماز سے پہلے میں نے سوچا کہ ضرورت سے فارغ ہو کے پھر وضو کر لوں، پیشاب کرنا چاہتا تھا۔ پیشاب خانے میں گیا تو داخل بھی نہیں ہو سکا میں، پہلے ہی میرے پاؤں الٹے ہو گئے، اس لیے کہ بدبو اتنی تھی کہ برداشت کے لائق نہیں تھی بیت الخلاء میں، وہ پیشاب خانے میں۔ اکثر جگہ ایسی ہوتا ہے۔ آج البتہ ابھی ڈاسنا میں ہم نے اثر پڑھی تو وہاں بیت الخلاء میں بدبو نہیں تھی، مگر پیشاب خانوں میں وہاں بھی بدبو تھی۔ کیوں؟ بیت الخلاء کا دروازہ بند رہتا ہوگا، صاف کرتے ہوں گے۔ پیشاب خانوں میں بازار کے تمام لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہیں تو مسلمان کو شریعت و سنت پہ چلنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پیشاب خانوں میں بدبو اٹھ رہی تھی، بیت الخلاء میں نہیں تھی بدبو۔ میں کیا ہاں تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ کی مسجد کے پیشاب خانے میں پیشاب کرنے گیا تھا، نہیں کر سکا۔ اب وہ بیچارے شرمندہ سے ہونے لگے۔ میں نے کہا نہیں سوچ کے بتاؤ مجھے، اگر روزانہ ایک آدمی صفائی کے لیے الگ سے رکھ لیں جو آدھے گھنٹے میں آ کے صفائی کر دیا کرے تو کئے روپے خرچ ہوں گے؟ میں نے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا کئے روپے روز خرچ ہوں گے؟ تو ایک صاحب کہنے لگے 15-20 روپے، مہینے کے 500-600 روپے۔ میں نے کہا کوئی مشکل بات ہے؟ مگر نہیں، چونکہ طے کر رکھا ہے کہ صفائی کرنا مؤذن صاحب کا کام ہے، تو اب مؤذن کہاں تک صفائی کرے گا، کیا کرے گا؟ اگر ایک گھنٹے کے لیے صفائی والے کو مقرر کر دیا جائے اور اسے 1000 روپے مہینہ دے دیا جائے، کیا مشکل ہے آخر؟ ایک بات میں نے کہا، خالی متولی کو گالی دینا مقصد نہیں ہے، کسی سے لڑائی نہیں ہے، غلطی تنہا متولی صاحب کی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ بیت الخلاء کو استعمال کرتے ہیں، پیشاب خانے کو استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے کہ پانی استعمال کیا کرو۔ غلطی ان کی بھی تو ہے، سب کی غلطی ہے۔ آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ میں نے منتشر باتیں کی ہیں 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ میں بہت تھکا ہوا تھا، میرا ذہن ہی حاضر نہیں تھا، دوسرے یہ قصدن بھی کی ہیں کہ کچھ باتیں پہنچ جائیں۔ اصل مقصد ہے اپنے آپ کو بدلنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بدلنا طے کر لو۔ بدلنے کا مطلب یہ ہے ہر آدمی غور کرے
ساری دنیا کے بارے میں نہیں، تنہا اپنے بارے میں۔ ہماری جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے، ارے بھائی دعا کے بعد وضو کا ٹائم ملے گا، آپ پہلے سے تیاری کرنے کی کوشش نہ کریں، بیٹھ جائیں، یہ نہ کریں۔ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو عام مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ دوسروں کو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں کہا جا رہا۔ بتاؤ ایمانداری سے ہے نہیں یہ بات؟ اور اس کی دلیل بھی ہے۔ دلیل یہ ہے کہ بعض تقریر کرنے والے تقریر میں بہت سخت باتیں کرتے ہیں، مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہیں اور جانے کیا کیا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، گالیاں تک دے دیتے ہیں بعض لوگ، اور سخت باتیں کرتے ہیں، منافق ہو، غدار ہو، فلاں ہو، اور سامعین تعریف کرتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب بہت اچھی تقریر کرتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں بتاؤ ایسا جوشیلی تقریر کرنے والوں کے ساتھ؟ اب دوسرا سوال ہے، انہی سامعین، انہی مقتدیوں میں سے کسی ایک اکیلے آدمی کو وہ امام صاحب اس کا 1/4 کہہ دیں جو تقریر میں کہا تھا، جان کو آ جائے گا یا نہیں؟ ارے جناب قصے بہت تکلیف دہ ہیں۔ امام نے مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر سود کے بارے میں تقریر کر دی، امام کی امامت ختم ہو گئی اس لیے کہ مسجد کا متولی سود کھانے والا تھا۔ یہ قصہ سچا ہے، واقعہ ہے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اور یہ معاشرہ ان متولیوں کو برداشت کرتا ہے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ مسجد کے سارے لوگ یہ طے کرتے کہ یہ متولی جو ہے متولی بھی نہیں رہے گا اور مسجد میں بھی نہیں آئے گا، بائیکاٹ اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ ہوا یہ کہ امام کی چھٹی ہو گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اپنے خلاف حق بات برداشت نہیں ہے، اور مقرر تقریر کر رہا ہے، جو چاہے کہہ رہا ہے، سب شوق سے سن رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں کہا جا رہا، ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں کہہ رہے، ان سارے کو کہہ رہے ہیں، یہ ہے غدار، یہ ہے منافق، یہ ہے فاسق، یہ ہے گناہ گار، میں تو دودھ کا دھلا ہوں۔ یہ سوچ ہے جس کی وجہ سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ سے یہ کہنا ہے جتنے آدمی سن رہے ہیں، ہر آدمی شروع سے آخر تک کی ساری بات یہ سمجھ لے کہ مجھے کہی گئی ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر آدمی سے کہ ہر آدمی سے اکیلے کہی گئی ہے، لہٰذا بدلنا ہے اپنے آپ کو۔ اور بدلنے کے لیے 2 باتیں، ایک تو ہر آدمی سوچے میرے اندر بدلنے کے لائق کیا بات ہے، دشمن بن کے سوچو اپنے بارے میں، اللہ میاں کے یہاں جا کے سزا سے بچ جاؤ، دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ ہر آدمی کے اندر ہر برائی نہیں ہوتی، کسی کے اندر کوئی برائی، کسی کے اندر کوئی برائی۔ سوچو اپنے بارے میں کہ میرے اندر یہ برائی ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہے، اور طے کر لو، توبہ کر لو۔ اور ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے عہد کر لو اپنے اللہ سے اچھے بندے بننے کا۔ بس بات ختم کرنی ہے۔ کچھ حضرات آئے ہوئے ہیں جو بیعت ہونے کے خواہش مند ہیں، یہاں کے لوگوں میں سے کوئی اگر بیعت ہونا چاہیں، ترغیب نہیں دے رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں بیعت ہونے کی کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے توبہ کر لو، عہد کر لو، مگر یہ ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ مجھ سے کر لو، مجھے کرنا ہے یہ کام چونکہ کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر کچھ لوگ کرنا چاہیں میری طرف سے اجازت ہے، میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا، جو بھی توبہ کی نیت سے سب لوگ پڑھیں، چونکہ توبہ تو سب کو کرنی ہے، ہر ایک کو کرنی ہے، ہر وقت کرنی، روزانہ کرنی ہے۔ بیعت کی نیت وہ حضرات کریں جو بیعت ہونا چاہیں، اور یہ نہ سوچیں کہ بیعت ہونے سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بہت دنوں سے جی چاہ رہا ہے بیعت ہونے کو، لیکن ڈر لگتا ہے کچھ پابندیاں ایسی ہو جائیں گی۔ تو میں نے کہا بالکل بے فکر رہیں، شریعت کی پابندیوں کے علاوہ کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ شریعت نے جو پابندیاں پہلے سے لگا رکھی ہیں بس وہی پابندیاں رہیں گی۔ البتہ اتنا ہوگا کہ شریعت کی پابندیوں پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، یہ ہوتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس نیت سے جو لوگ چاہیں وہ بیعت کی نیت کر کے توبہ کے کلمات میرے ساتھ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد نماز ہوگی انشاءاللہ۔ بعض حضرات نے مجھ سے کہا تھا، وہ بھی متوجہ ہو جائیں، باہر سے بھی آئے ہیں بعض لوگ،
سب نیت کر کے پڑھ لیں، اور باقی سب لوگ توبہ کی نیت سے ہر آدمی پڑھے، بیعت کی نیت وہی کریں جن کا ارادہ بیعت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جن حضرات نے بیعت کی نیت کی ہو وہ چند کام شروع کر دیں۔ استغفار ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، پابندی سے ہی پڑھنا چاہیے، لیکن جنہوں نے بیعت کی ہے وہ خاص طور سے ذمہ داری سمجھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صبح شام 100 مرتبہ، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، زیادہ ہو جائے بہت اچھا ہے لیکن اتنا ضرور ہو جائے، کوئی سا بھی درود پڑھ لیں جو آسان لگے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تیسرے، قرآن کریم کی تلاوت، یہ کام بھی روزانہ کر لیا کریں۔ ارادہ کریں گے تو سارے کام آسان ہو جائیں گے، زندگی پر اثر آنا شروع ہو جائے گا۔ چوتھا کام، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالیں۔ جب انسان کو یہ یاد ہوگا کہ میرا اللہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، تو برائی سے بچے گا۔ تو عادت ڈالیں، سوچا کریں، بار بار سوچیں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جہاں کہیں بھی ہوں، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اکیلے ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، سب کے ساتھ ہیں تو اللہ دیکھ رہا ہے، مسجد میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، گھر میں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، تو آدمی کو خیال ہوگا گناہ سے بچنے کا۔ پانچواں کام ہے، تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب فرصت ہو، دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، نماز کے ساتھ یا الگ، یا گھر میں بستر پر، جیسے موقع ہو، تھوڑی دیر کے لیے باوضو بیٹھ جائیں، قبلہ رخ ہو کر آنکھ بند کر لیں اور سوچیں کہ اللہ کی رحمت میرے دل میں اتر رہی ہے۔ جب ارادہ کریں گے، چاہیں گے، طلب کریں گے تو اللہ کی رحمت آئے گی۔ نیت کریں اللہ کی رحمت میرے دل میں آ رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے۔ بس جتنی دیر بیٹھیں یہی سوچتے رہیں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، یعنی دل سے اللہ اللہ کہیں۔ بہت ہی اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ یہ کام کر لیں گے ان کو خود پتہ چل جائے گا زندگی کس طرح بدل رہی ہے۔ جس طرح سے بخار کی ٹیبلٹ کھانے سے بخار اترتا ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا علاج ہوتا ہے۔ اس زمانے میں یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے جوان ہیں جو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، بچ نہیں پاتے۔ ہمارے پاس اس کے روزانہ اس طرح کے میسج آتے ہیں، فون آتے ہیں، روتے ہیں بعض لڑکے کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، فلاں گناہ۔ عام طور سے جوانوں کا گناہ شہوانی گناہ ہوتا ہے، باقی اور گناہ بہت ہیں جو معاشرے میں چل رہے ہیں، اور آدمی جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اسے اپنے گناہ چھوڑنے کی فکر ہوتی ہے، مگر چھوٹتا نہیں، عادت پڑ گئی۔ لیکن یہ راستہ اختیار کریں گے تو امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ گناہوں سے پیچھا چھوٹے گا۔ یہ 5 کام ہیں، استغفار، درود شریف صبح شام 100 مرتبہ، قرآن کی تلاوت جتنی ہو سکے روزانہ، ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا، اور تھوڑی دیر بیٹھ کر دل سے اللہ اللہ کہنا، یعنی مراقبہ کرنا۔ یہ کام کریں تو انشاءاللہ زندگی بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات علماء سے خاص طور سے یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو ان کاموں کی طرف توجہ دلائیں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کے حالات بدلنے کے لیے جن محنتوں کی ضرورت ہے ان میں نمبر 1 پر ہے مسلمانوں کی تربیت، اس لیے کہ انسانیت سے ہی نکلے پڑے ہیں، آدمی نہیں ہے۔ عجیب و غریب بات ہے۔ تو
لوگوں کو انسان بنانا ہے، لوگوں کو اچھا بنانا، ہر آدمی اچھا بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ٹھیک کرنے پر آتے ہیں تو ڈاکو کو ولی بنا دیتے ہیں، ہوتا ہے ایسا۔ تو ہر ایک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے۔ علماء میں سے جن حضرات نے نیت کی ہو وہ خاص طور سے اہتمام کریں معمولات کا۔ علماء کو جلدی فائدہ ہوتا ہے، جلدی نقصان بھی ہوتا ہے، غلط بات کا نقصان بھی جلدی ہوتا ہے، اچھی بات کا فائدہ بھی جلدی ہو، صلاحیت زیادہ ہوتی ہے نا تو دونوں کام جلدی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ اب زیادہ لمبی دعا کا وقت نہیں رہا، مختصر دعا میں کرنا چاہوں گا، لیکن یہ بات آپ سے کہوں گا، لمبی دعا آپ خود کر لیا کریں روزانہ، یہ کام آپ نہیں کرتے۔ عام طور پر پریشان ہیں لوگ، نہیں ہے پریشان اور تلاش کر رہے ہیں۔ بعض آدمی تو اتنے احمق ہیں، مدتیں ہو گئی تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا اللہ والا مل جائے۔ وہی سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا آئے جادو کی چھڑی لے کر اور وہ ایک دعا کر دے اور میرے سارے دل درد دور ہو جائیں۔ بے وقوفی کی بات ہے۔ دل درد دور کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ وہ اللہ والا بھی تو اللہ ہی سے دعا کرے گا، اور کس سے کرے گا؟ تو کیا آپ کی اللہ تعالیٰ سے لڑائی ہے؟ آپ اللہ سے مانگ نہیں سکتے؟ آپ اللہ سے دعا نہیں کر سکتے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ کسی بزرگ سے دعا کے لیے نہ کہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں، کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن خود دعا نہ کریں یہ بالکل غلط ہے۔ روزانہ اپنے اللہ سے دعا مانگیے۔ اور میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں یہ بات، چیلنج کرنا آسان نہیں ہوتا، پکڑیں آپ مجھے اگر آپ میری بات غلط نکلے۔ جس دن آپ پوری عاجزی کے ساتھ، مکمل دل کے جذبات کے ساتھ اللہ سے دعا کر لیں گے، اسی دن قبول ہو جائے گی، پکی بات ہے یہ، اس کے خلاف ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ میاں خواہ تھوڑی وعدہ کریں گے، مانگتے ہی تو نہیں ہونا۔ اللہ سے مانگنے کی عادت خود ڈالیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، ہم آپ کے کچھ بندے یہاں مسجد میں جمع ہیں۔ اے اللہ، یہ بندے اور ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ کے سامنے سب کچھ واضح ہے، مگر اے اللہ ایک بات یہ گناہ گار کہنا چاہتا ہے۔ آپ کے یہ بندے جو بڑی تعداد میں مسجد میں آئے ہیں، ان کو سب کو پتہ تھا مسجد میں دنیا کی کوئی چیز تقسیم نہیں ہوگی، مگر یہ اپنے سارے کام چھوڑ کے مسجد میں بیٹھے ہیں۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ان کو یہاں ہو گئے ہیں۔ اے اللہ، یہ دین کے لیے بیٹھے، یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھے، یہ آپ کی تلاش میں بیٹھے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہ معاف فرما دیجئے اور ہمیں اپنے اچھے بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، ہمارے بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے، جن علماء نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ، گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے۔ مدتیں ہو گئیں توبہ کرتے کرتے توبہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اے اللہ، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا دے دیجئے۔ اے اللہ، وبا کو ختم کر دیجئے، اس کے اثرات کو ختم کر دیجئے، اس کی وجہ سے جو خیر کے کام رکے پڑے ہیں اے اللہ ان کو جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حاضری آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہو گئے اپنے فضل سے ان کو حلال بابرکت روزگار دے دیجئے۔ جن کے کاروبار میں نقصان ہو گیا اے اللہ اس کی تلافی فرما دیجئے۔ اے رب کریم، اے رحمان الرحیم، کمزور ہیں ہم، آپ کے کمزور بندے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، بہت گندے ہیں، مگر یا اللہ آپ ہی کے بندے ہیں، آپ کا نام لینے والے ہیں، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، آپ کے حبیب کے نام کو اور آپ کے نام کو چھوڑنا ہم نہیں چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں،
اے اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی پر جینا اور مرنا پسند کرتے ہیں، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے سارے کام آسان فرما دیجئے، ساری مشکلات دور فرما دیجئے، گھروں کے جھگڑے ختم فرما دیجئے، بچیوں کو سکون عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اولادوں کو سدھار دیجئے، ہماری اولادوں کے سلسلے میں ہم سب کی اچھی تمنائیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ یہ مجمع جو ہے یہاں کے لوگ بھی ہیں، دور دراز کے لوگ بھی ہیں، دہلی کے مختلف علاقوں کے لوگ بھی ہیں، اے اللہ سب جمع ہوئے آپ کو تلاش کرنے کے لیے، آپ کو پانے کے لیے، اے اللہ ہمیں مل جائیے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، اے اللہ سب جمع ہوئے آپ سے توبہ کرنے کے لیے، آپ سے دعا مانگنے کے لیے، اللہ سب کے دلوں کی اچھی مرادیں پوری فرما دیجئے، اے اللہ اس پورے مجمع پر اپنی رحمت خاص کی ایک نظر ڈال دیجئے، ہمارے گھروں پر اپنی رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے، اللہ اس پورے خطے پر اور اس پوری امت پر اپنی رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے، اللہ پورے ملک میں امن و امان قائم فرمائیے، عالم اسلام میں امن و امان قائم فرمائیے، اے اللہ ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے، اللہم انا نسألک خیر المسألۃ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیات وخیر الممات انک علی کل شیء قدیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ